میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی اور مجھے 40 سال ہو گئے ان کو چیلنج کرتے ہوئے، بدعت کی تعریف لکھو، بدعت کس کو کہتے ہیں کاغذ پہ لکھو، نیچے سائن کرو، دستخط کرو، مور لگاؤ اور وعدہ کرو کہ اس سے نہیں پھرو گے، اسی تعریف سے تم کو بدعتی ثابت نہ کیا تو کہنا۔ آج تک سامنے آئے کیونکہ ہیر پھیر ان کا پرانا کام ہے۔ مرد میدان تو یہ بنتے یہ جاتے ہیں ٹولیاں، میں جاتا ہوں اکیلا۔ وہ ریوڑ کی چکر میں آتے ہیں، شیر اکیلا ہی آتا ہے نا۔ کے حوالے سے کہ ایک قبیلہ نیو مسلم ہوا، ظاہر آپ کو پتا ہے عرب کے اندر بڑی غربت تھی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ایمان قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، کسی کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اور ان کے چہرے بھی ایسے لٹکے ہوئے ہیں جیسے ان کے اوپر کئی دنوں کے فاقے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور کے جو ہے نا اس پہ آثار آگے، یعنی غم کی وجہ سے۔ آپ نے سیدنا بلال کو کہا اذان دو، نماز کا وقت ہے، اذان دی گئی، آپ نے کہا ممبر لگاؤ، سب کو روک لیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پہلے تو آیت پڑھی سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم سے حوا کو، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ الحشر کی وہ آیات تلاوت کی، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی آپ نے ترغیب دلائی کہ آخرت کے بینک میں اللہ کے اپنا مال بھیج کے سٹور کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ آیات پڑھنے کے بعد کہا کہ صدقہ کرو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے صدقے کے ذریعے بچاؤ، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کر دو۔ بس یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے گھروں میں گئے۔ وہ جو تھے وہ بھی کوئی امیر زادے نہیں تھے، غریب لوگ ہی تھے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں لا کے سامان رکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جو بندہ آیا نا وہ ایک انصاری تھا، اتنا بڑا بورا اس نے اٹھایا ہوا تھا، گھر کا جتنا سامان وہ بہتر سمجھتا تھا نا کہ وہ دے سکتا ہے، وہ سارا اس میں سمیٹا، اور بڑی مشکل سے وہ صحابہ کرام کہتے ہیں گھسیٹتا ہوا مسجد تک آیا، کہ اتنا وزنی تھا، اور لا کے مسجد کے صحن میں رکھا۔ تو باقی لوگوں کو ترغیب ہوئی کہ یار اس بندے نے اتنا سامان لا کے دیا ہے، تو سب لوگ اپنے گھروں میں گئے اور جا کے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچنے کے لیے رکھا۔ اور نبی اسلام صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک سورج بلکہ سونے کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے، جب مسجد نبی میں اتنا ڈھیر لگ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے ابتدا کی تھی اس بورے کے ذریعے، کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ پہلا بارش کا قطرہ وہ بنا نا۔ اب کانٹیکسٹ کیا تھا، اس میں کون سی نئی بدعت جاری ہوئی تھی، صرف طریقے کی بات ہے، اس لیے الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن۔ طریقہ اسلام میں جاری کرنا، واقعی ہم نے نہیں طریقہ جاری کیا یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے، اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ امام بخاری، امام مسلم نے صحیح مسلم اور بخاری لکھ کے اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے، حدیثیں نہیں اپنی بنا کے لکھی، حدیثیں وہی ہیں، اور اس کا اچھا طریقہ گوروں نے پرنٹنگ پریس آپ کو دے دیا، دارالاسلام والوں نے پرنٹ کر کے کلرڈ آپ کو کاپیز نکال دی۔ یہ گھڑیوں پہ نماز کی ٹائمنگ کو فکس کرنا نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ اسلام میں اچھا طریقہ۔ مسجدوں میں قالین بچھانا پہلے تو کچی تھی، اسلام میں اچھا طریقہ۔ پہلے لوگ تسبیحیں یا دانے استعمال کرتے تھے، اب ڈیجیٹل کاؤنٹرز آ گئے ہیں، اچھا طریقہ۔ پہلے لوگ اونٹ کے اوپر حج کے لیے جاتے تھے، اب لوگ کدھر سر 4 مہینے میں سب کانٹیننٹ کے لوگ پہنچتے تھے، آج اسلام آباد سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ سر 4 مہینے میں کتنی دفعہ وہ بیمار ہوتے تھے، قافلوں کے لٹنوں کا ڈر ہوتا تھا، راستے میں جنگلی جانوروں کا ڈر ہوتا تھا، کتنا مشکل۔ وہ تو زندگی میں ایک حج کرنا مشکل ہے، ہر چوتھے دن تسی عمرہ سے پہنچے ہوتے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں۔ تو یہ اچھا طریقہ جب 70s میں بوئنگ 747 کی یہ جمبو جیٹ کی فلائٹ شروع ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے تو حج عمرے کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ سارے اسلام میں وہ اچھے طریقے ہیں جس کی وجہ سے اوریجنل چیزیں وہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ طواف کیا تھا، آپ ویل چیئر پہ کر لیں، اونٹ لانا ضروری نہیں ہے، ویسے وہ لانے بھی نہیں دیں گے آپ کو اب اونٹ، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جب سے مسجدوں میں قالین ہے تو اب اس مسجد میں آپ جوتیوں سے نماز نہیں پڑھ سکتے،
اللہ یہ کہ آپ صاف جوتی رکھیں. جس طرح جب تک یہ وہ وائٹ والا ماربل نہیں تھا نا حرم میں, تو لوگ ایک نیا جوتیوں کا جوڑا لے کے جاتے تھے, وہ زمین تپتی تھی, وہاں جا کے وہ نئے جوڑا پہن کے طواف کرتے تھے, پھر اس کو اس میں ڈال لیتے تھے تاکہ باہر کی گندگی اندر نہ آئے. تو یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں. سپیکر کے اندر نماز اچھا طریقہ ہے, ویڈیوز ریکارڈنگ اچھا طریقہ ہے, اس کے ذریعے آپ دعوت پہنچا رہے ہیں. مکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر, ایزی قرآن و حدیث, اسلام 360, اینڈرائڈ ایپس, یہ سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں. کیوں؟ اوریجن نہیں نہ تبدیل ہوا, لیکن جہاں اوریجن تبدیل ہوگا وہ بدعت ہے. وہ بخاری مسلم میں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے دین میں جو تعلیم میں نے کیا ہے ایز اے حکم, اس میں جو تبدیلی کر دی وہ مردود ہے. نبی علیہ السلام نے کہیں یہ حکم دیا ہے کہ اونٹ پر ہی حج کرو, تو لہذا اونٹ کو ریپلیس کرنے سے کوئی دین میں تبدیلی نہیں آئی. یہ لوگ بدعتیں حلال کرنے کے لیے یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں علیہ السلام نے کوئی چیز دین میں تعلیم کر دی ہے, ایک جملے سے آپ نے اس کو فارغ کر دیا ہے.